حميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر تک ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے ہم لوگ مسلمان ہیں، انسان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ تمام ادیان کی نسبت اللہ رب العالمین کو سب سے پسند ہے اور اللہ کے ہاں وہی دین مقبول ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس مسلمان ہونے کا فائدہ تب ہے جب ہماری زندگی میں بھی ہمارے دعوے کا اثر نظر آئے۔ زبان سے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے رہیں، مومن کہتے رہیں، موحد کہتے رہیں، اہل حدیث کہتے رہیں، اہل سنت کہتے رہیں، اور جب عمل کرنے کی باری ہے تو پھر فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، اگر ہم نے دین کے اس کام پر عمل کر لیا تو یہ ہو جائے گا، اس کام پر عمل کر لیا تو وہ ہو جائے گا۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ قرآن میں ہے، میں مانتا ہوں پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا، اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا، میں نے فلاں گناہ کو چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو لے کر ہم دینی احکامات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان گناہوں کو چھوڑنے سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں جن گناہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، مٹی کے بتوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، پتھر کے بتوں سے ہمیں نفرت ہے۔ جس طرح یہ چیزیں بطور الہ، بطور معبود لوگ ان کو پوچھتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی بت قرار دیا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو سامنے رکھے اور اللہ کے احکامات کو جھٹلا دے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن میں سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، جنہیں ہم کافر، جہنمی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پتھر کے بتوں کو معبود بنایا ہوا تھا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہش کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنی چیزوں کو ہم نے بت بنا لیا۔ وہ ان کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور ہم اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے لیے بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنا مشکل تھا، ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابھی چپکے دعوت پھیلا رہے ہیں، 3 سال تک آپ نے یہ کام کیا، پھر اعلانیہ لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی، لوگ مخالف ہوئے، لوگوں نے مختلف الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں استعمال کرنا شروع کر دیے۔ فَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ،
کیا اس شاعر اور مجنون دیوانے پاگل نعوذ باللہ کے پیچھے لگ کر اپنے ہم الہوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انجام بہت برا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے میدان میں جب آپ نکلتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو آپ کے گھرانے میں سے جہاں پر ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے لیے، آپ کی تردید کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کہیں پیغام پہنچاتے ہیں وہ پیچھے سے پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جہاں پر ایک چچا کا یہ کردار ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ان کاموں میں لگی ہوئی ہے، جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ جن ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے وہ برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتے ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں کانٹے بچھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، ان لکڑیوں کو باندھنے کے لیے جو رسی استعمال کرتی تھی وہ رسی اس کی گردن کے اندر ہوگی۔ جہاں پر ایک یہ چچا ہے جو اعلانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، وہیں پر ایک دوسرا چچا بھی ہے، ابو طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، عبد مناف اصل نام ہے، ابو طالب کی کنیت سے مشہور ہیں۔ لوگوں نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے ہیں، لیکن ابو طالب نے دفاع کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کر پھر جب کفار نے بائیکاٹ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ابو طالب نے آپ کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر آپ وسلم کے ساتھ اس نے وہ محاصرہ کا جو دورانیہ ہے 3 سال کا وہ کاٹا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب 10 نبوی کے اندر یہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان میری بات مان لیں، آپ نے اب اتنا میرا دفاع کیا ہے، میری بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، لولا الملامہ، اگر ملامت نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو ضرور دیکھتا کہ میں تیری بات کو قبول کر لیتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، اس نے کہا لولا ان تعیرنی قریش، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، مرتے دم جو ہے اپنے باپ دادا قدیم کو چھوڑ دیا اس نے، اترغب عن ملت عبد المطلب، لوگ کہیں گے عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، اگر یہ باتیں نہ ہوتی، اگر لوگوں کو یہ کہنا نہ ہوتا، مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، تو لاقررت بها عینک، تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، تیرا کلمہ پڑھ لیتا، تیرے دین کو تسلیم کر لیتا۔ میں جانتا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میں تیری بات نہیں مان سکتا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا پھر قرآن میں، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ تو ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی چیز کو بنیاد بنا کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار تو نہیں کر رہے۔
ہم بھی تو اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنے پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، حکم دیا ہے، احکامات دیے ہیں، ایک دین دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر چلنا ہے. ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے جو لا علم ہے، جو جاہل ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل رکھیے، ان لوگوں کے اندر روک کر رکھیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیے جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. کوئی مقدمہ آتا ہے تو فیصلہ اس قانون کے مطابق کرنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم مسلمان بھی بعض اوقات ان لوگوں کی پیروی کے اندر لگ کر ان کے پیچھے چل کر دینی احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمیں لبرل روشن خیال قرار دیں گے، وہ ہمیں سیکولر سمجھیں گے، وہ ہم پر پھر حملہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو چاہے مرضی کر لو، جب تک ان کے دین پر نہیں چلو گے، جب تک اپنے دین کو بالکل چھوڑ نہیں بیٹھو گے، نام تک ترک نہیں کرو گے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں، فیصلہ کن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی. اگر آپ نے اس قرآن کو چھوڑ کر ان لوگوں کی باتوں کو مان لیا، ان کے پیچھے چل پڑے، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست بننے والا ہے، نہ کوئی مددگار بننے والا ہے. پھر اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ بندہ اللہ کے دین کو ماننے والا نہ بن جائے. محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین کے اندر آ جاؤ. یک رنگی اختیار کریں، دو رنگی چھوڑ دیں. یا تو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں اگر ہو سکتے ہیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے، اپنے آپ پر دین کو لاگو کرنا مشکل لگتا ہے، تو پھر دو رنگی اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. ایسا نہ کرو کہ جو چیز پسند آ جائے، جو حکم اچھا لگے، جو ہمارے رواج کے مطابق ہے، جو ہمارے خاندان کی رسموں کے مطابق ہے، اس کو تو مان لیا، اس پر تو فوراً ڈٹ گئے، یہ تو سنت ہے. حالانکہ اس کو اس لیے نہیں اپنا رہے کہ سنت ہے، اس کو اس لیے اپنا رہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج. اور جہاں پر کوئی بات ایسی آ گئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، جو ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، وہاں پر چھوڑ دیا. سنت دیا نا، کیا ہو گیا؟ سنت دیا ہے، فرق کون سا ہے؟ بہت سی باتوں کو ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت دیا پھر کیا ہو گیا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ کاموں کو صرف اس لیے کرتے تھے کہ یہ سنت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ فائدہ دیتے نہ نقصان دیتے. پتھر کیا کر سکتا ہے؟ نہ فائدہ نہ نقصان، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تھا، ما قبلتک، کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. لیکن تجھے بوسہ کس لیے دے رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سنت ہے، اس لیے میں اس کو اپنا رہا ہوں. اور ہم لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ سنت یہ کون سا فرض ہے. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے،
اور ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا تھا۔ وہ سنت جس کے بارے میں پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت فرما کر گئے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ ہم اس سنت کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن محترم سامعین کرام، یہ انداز جو ہے کہ کوئی بات مان لینا، کوئی چھوڑ دینا، اور صرف اس بنیاد پر کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے جب جرائم گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے یہ بھی نافرمانی کی ہے، یہ بھی جرم کیا ہے، یہ بھی خطا کی ہے، یہ کوتاہی کی ہے، انہیں جرائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک جرم یہ بھی قرار دیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں؟ کیا جزا ہے ان لوگوں کی جو یہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کام کرے گا دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب سے بھی اٹھایا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کر لیا تو کس کو پتہ چلا ہے، کس نے دیکھا ہے، نہیں، وہ رب وہ ہر بات کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے، مسلم بنا لیا ہے، اور مسلم وہی ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ جو فرما برداری سے انکار کرنے والا وہ مسلم ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلم کا معنی ہی فرما بردار ہے، اسلام کا معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے رب نے جب اس کو کہا کہ مسلمان بن جا، فرما بردار بن جا، انہوں نے فوراً کہا کہ میں فرما بردار بن گیا۔ تو یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے، جب پتہ چل جائے کہ فلاں شریعت کا حکم ہے، فلاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا، جس کام سے روک دیا اس سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی مختلف تعریفات کی جاتی ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف یہی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے، کہ تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری عبادات عائد کی ہیں، فرض کی ہیں، اس کی بیس اور بنیاد یہی بیان کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ صرف تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا ہی تم سے پہلے تھے۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ تقویٰ جب پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان سے رکنے لگتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، میں کوئی اور پیشہ اختیار کر رہا ہوں، کیا کہیں شریعت نے اسے روکا تو نہیں؟ بظاہر بڑا منافع لگ رہا ہے، بینک میں پیسہ رکھ رہے ہیں، اس پر منافع مل رہا ہے، بظاہر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سود ہے، اور سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب بہت مہنگی بکتی ہے، آپ کے جی میں دکان کھول رہا بڑا منافع ہے، نہیں، شراب حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کو اٹھا کر لے جانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور لوگوں کی بات کو رد کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے کام وہی کرنا ہے جو شریعت نے کہا، لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی اس کا ٹھیک ہے،
آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی خواہشات اس تعلیمات کے مطابق نہ بن جائیں جو میں لے کر آیا۔ سوچئے، ایک طرف یہ باتیں ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے یہ فرامین ہیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، جہاں پر ان باتوں کا ارشاد فرمایا، وہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ، آپ نے فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ ہم ہمیشہ حق بات کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ سیدھی بات کریں گے، اَيْنَمَا كُنَّا، جہاں بھی ہم ہوں گے، وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامتیں نہیں ڈرتے۔ پیارے پیغمبر اس بات پر بیعت لے رہے ہیں، اسلام قبول کرتے وقت یہ بات شامل کر رہے ہیں کہ یہ بھی معاہدہ کرو کہ ہم نے ہمیشہ حق بات کرنی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے حق بات کر دی، سیدھی بات کر دی، سچ بات کر دی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اس چیز کو اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کا رسول، دینی احکامات آپ نے جو کچھ ارشاد فرمائے ہیں بجا ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک بات بتائیں، بس ایک بات بتائیں اور میں اس پر پکا ہو جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا چلو ایک بات کیا ہے؟ قل آمنت باللہ، اس بات کا اقرار کر لو، یہ بات زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ ایک بات ہے، لیکن ساری باتوں کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں اللہ پر ایمان لائیں، اتنی دور حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں اللہ پر ایمان لائیں۔ تو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے تو کہنا نہیں ہے، لوگوں نے تو مختلف باتیں کہنی ہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت میرے خلیل کی، میرے دوست کی، میرے یعنی یوں کہہ لیں کہ جو دلی دوست ہوتا ہے اس کی ایک وصیت یہ بھی تھی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ ہمارا دین ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے، اب حکم یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر کے پڑھنی ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر کھڑا ہے، دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، اب حکم یہ ہے کہ اس نماز کو چھوڑ دے گا، نکلے گا صف میں سے، جا کر وضو کرے گا اور آ کر نماز کو دہرائے گا، نئے سرے سے مکمل نماز پڑھے گا۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے نماز کھڑی ہے، آواز یعنی محسوس ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ بندہ کھڑا ہے، وہ ہل نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے، وہ نماز کو ویسے ہی مکمل کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نکل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو محترم سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو طریقہ، جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جو سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ دین پر عمل کریں گے، جب آپ اسلام کو قبول کریں گے تو پھر سختیاں آئیں گی، تھوڑی مشکلات آئیں گی، کیونکہ ایک شخص یہ کہتا ہے زبان سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر اس پر کوئی تکلیف نہ ہے، کوئی مشقت کا، کوئی مصیبت کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے، یہ تو بڑی آسان بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔
تو ان آزمائشوں کے آنے پر جب ہم دین کا کام کر رہے ہوں، لوگوں کی باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے. ہمیں پھر یہ نہیں کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. محترم سامعین کرام، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے، تو پھر ہمیں اب اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کی پرواہ کرنی ہے کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ اس دین پر عمل کرو اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کے عقائد کے اندر کچھ خرابی ہے، اعمال کے اندر کچھ خرابی ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، کوئی ایسا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں جس کی شریعت تردید کرتی ہے. اب آپ ان لوگوں کے سامنے جب بات کو پیش کرتے ہیں، صحیح بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کھول دیتے ہیں، احادیث مبارکہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ سب کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اگر میں نے ان کو مان لیا تو لوگ کہیں گے وہابی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو فلاں مسلک پر چلا گیا ہے. اس وجہ سے یعنی لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ قرآن اور حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، صحیح مسائل پر آنے سے انکار کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، جمعے کے دن بھی آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں. پوچھا جائے جی کیوں آپ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا، اب لیٹ کیوں آتے ہیں یا نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے لیٹ آتا ہوں کہ لوگ اگر میں جلدی آ گیا، اگر میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تمام اپنے وقت پر، تو لوگ کہیں گے یہ تو مذہبی بن گیا ہے، یہ تو دیندار بن گیا ہے، اس کو تو دنیا کی اب خبر نہیں رہی ہے. تو بس لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بعض اوقات اصل جو فرائض ہیں ان سے بھی کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو حلیہ اپنانے میں، جو شریعت نے ایک حلیہ دیا ہے کہ مرد کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کو لٹکا دو، جیسے آتی ہے آنے دو. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مولوی بن گیا ہے، یہ تو صوفی بن گیا ہے. یعنی لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انبیاء کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ فطرت انبیاء ہے. قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں، پیچھے سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام قوم کے اندر موجود ہیں، قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ میں تو قوم کو توحید پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہارون علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کی داڑھی کو پکڑ لیا. اب داڑھی کی تو پکڑا، ہارون علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں.
تو یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن ہم اس سنت کو اپنانے سے کیوں گریز کرتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو صوفی بن گئے، یہ تو مولوی بن گئے۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں جی اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر شادی نہیں ہوگی، لڑکی نہیں ملے گی۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو اپنے عمل کے اندر لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہ سے راستہ دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات پر، یعنی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، دین کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ہم نے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر عمل کرنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرا رب کیا کہے گا اگر میں نے اس کے دین پر عمل نہ کیا۔ خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، پردہ کر لیے تو کیا کہیں گے، رشتہ دار جینا حرام کر دیں گے، فلاں جو ہے نا وہ یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا، اس لیے خواتین پردہ نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، بہت سی ایسی رسومات جن کا کوئی تک نہیں ہے، فضول خرچی ہے، صرف ہم اپنائے ہوئے ہیں بھی اگر یہ کام نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے فلاں رسم کو نہ اپنایا تو لوگ کیا کہیں گے۔ صرف لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر ہم یہ کام کرنے گزرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد بھی رسمیں ہو رہی ہیں، کبھی فلاں کو بلایا جا رہا ہے، کبھی فلاں کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ مرتا ہے، اس کے پیچھے لاکھ روپے لگ جاتا ہے، جس کا لاکھ لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آئندہ کو بندہ نہ مرے۔ تو یہ کیوں ہے، وہ مجبوری کے باوجود کیوں خرچ کر رہا ہے، کیوں ان رسموں کو اپنا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے جہاں پر ہمیں اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں اپنا یہ بھی مزاج بنانے کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کو کہیں کہ بہت اچھا آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی میرا ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک رسم ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اب اس کا عقیقہ کرنا شریعت کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، دو جانور جو ہیں بکرا بکری اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، بیٹی ہے تو ایک بکرا یا بکری اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے اندر یہ رسم بن چکی تھی کہ جب کسی نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے تو اس نے خاندان کے تمام لوگوں کو بلانا ہے، مسجد کے اندر درس رکھنا ہے۔ اب یعنی چیز دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے، درس ہوگا اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اب لازمی بات ہے کہ درس کے لیے مولوی صاحب کو بلایا جائے گا، ان کو کچھ دینا پڑے گا، لوگ آئیں گے کھانا کھلانے کے لیے، دیگے پکیں گے۔ تو کہتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علاقے کے بہت سے افراد ایسے جن کی حیثیت میں زیادہ نہیں ہے لیکن اب وہ عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب کی دعوت کرنی پڑے گی، لوگ عقیقہ نہیں کرتے۔ اگر ہم نے عقیقہ کیا اور یہ دعوت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یعنی لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شریعت کے اصل احکامات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے تو تکار ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو بند نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے کچھ نہ کہا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر بڑھ بڑھ کر جواب دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، انہوں نے تھپڑ مارا ہم بازو توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے بات کی تو میرے بات کرنے سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا، مزید جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اگرچہ آپ حق پر بھی کیوں نہیں ہیں، اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ ایسے شخص کو جنت کے اندر ایک گھر لے کر دوں گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ کر کہ لوگ کیا کہیں گے،
ہم وہ جھگڑے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے، ہو جاتا ہے بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن ہم اس چیز کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں، لیکن نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں یہ نہیں پتا ہے، اور نہ کبھی پوچھا ہے کہ پوچھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو محترم سامعین کرام، ہمیں جہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے، اور عمومی طور پر اس سے مراد ہماری وہی جاہل اور لا علم طبقہ ہوتا ہے. کبھی ہم یہ بھی تو سوچے نا کہ اگر ہم نے دین پر عمل نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کیا، تو روز قیامت اللہ کے رسول کیا کہیں گے. کبھی یہ بات بھی تو سوچے نا کہ ہم نے اگر دین پر عمل نہ کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا کیا گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ یہ میرے امتی آخر ہماری سفارش کے لیے آگے آئیں گے. تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہوئے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اب خلیفہ ہیں، خط لکھ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خط میں کیا لکھتے ہیں، انکتبی الیہ کتابا توصینی فیہ، مجھے خط لکھو جواب میں اور اس میں کچھ وصیت کرو، ولا تقصری علیہ، لیکن کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں کرنی ہے، نصیحت کرو مجھے، میں خلیفہ ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ام المؤمنین ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، آپ کو آپ سے بڑا پیار تھا اور آپ بڑی دین کی گہری سمجھ رکھنے والی خاتون ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وصیت کریں، لیکن کوئی لمبی وصیت نہ کرنا، چھوٹی سی بات کرنا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا، سلام علیک، تم پر سلامتی. یہی طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے. جب کوئی بات کرے کسی سے تو آغاز کہاں سے کرنا ہے، السلام علیکم. ہم اس چیز کو بھی چھوڑ چکے ہیں، فون کرتے ہیں ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فون کرتے ہیں تو ہم اس کا حال چال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم السلام علیکم کہیں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے 20 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں مل جائیں گی. جاتا کچھ نہیں ہے، آتا ہی ہے. لیکن ہم کہیں گے اگر ہم نے السلام علیکم کہا تو لوگ کہیں گے یہ تو مولوی بن گیا ہے، یہ تو دیندار بن گیا ہے، یہ تو ماڈرن نہیں ہے، یہ روشن خیال نہیں ہے، یہ لبرل نہیں ہے. ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا، السلام علیکم اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تمہیں اور کچھ نہیں کہتی، بس ایک بات ہے جو میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اپنی بات نہیں کر رہی، پیارے پیغمبر سے سنی ہے. آپ فرماتے تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتا ہے اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں، کفاہ اللہ مونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتا ہے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ جَنَّاتٍ، اور جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ پھر اسے لوگوں کو سپرد کر دیتا ہے. السلام علیکم، اور آخر میں پھر یہ سلام کہا ہے. تو یہی ہمارا انداز میں، ملاقات ہو تب بھی سلام اور جب رخصت ہو تب بھی سلام. بہرحال جو وصیت کی ہے بڑی مختصر ہے اور بڑی جامع ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اللہ ہمیں کافی ہے. اور اگر ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو لوگوں نے تو خوش ہونا نہیں ہے، ایک دن خوش ہوں گے اگلے دن ناراض ہو جائیں گے. اس بات کو چھوڑیں گے، اس بات کو لیں گے کہ نہیں، اس بات کو لے، اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں نے خوش نہیں ہونا ہے. لیکن اللہ پھر لوگوں کو سپورٹ کر دیں گے، اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.